अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज के अंदर खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज बरतानिया में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तकरीबन 12:15 है। माजरत चाहता हूं, रात 10:15 है और 18 मार्च है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस वक्त जो है वो 19 मार्च होगी। आपके पास इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो जंग इस वक्त जारी है, उसमें ब्रेकिंग न्यूज जाहिर बात है कि आ रही होती है और रात के वक्त ही हमले हो रहे होते हैं। ईरान के ऊपर हमला हुआ, अली लरंजानी साहब को जो है वो शहीद कर दिया गया। उनके अलावा उनके जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं ईरान के, उनको भी शहीद कर दिया गया है और उसके जवाब में बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमले ईरान की जानिब से किए गए हैं। अब इस सिलसिले में जो हाल ही में हमला इस वक्त लेटेस्ट रिपोर्ट हो रहा है वो सऊदी अरब पे बराह रास्त रियाद पे हमला किया है। ये विजुअल्स हैं काइंड कर्टसी खुफिया न्यूज के, जो रियाद के अंदर हमला हुआ है ये उसके विजुअल्स हैं, ये आपके सामने आप देख सकते हैं। पहले ये वीडियो देखें। 3 वीडियोस हैं, 3 कहानियां हैं, 3 एंगल्स हैं और फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं सिर्फ, और ब्रेकिंग न्यूज ये बहुत बड़ी न्यूज है। देखिए आप। अजीजा ने ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आप देख रहे हैं। रियाद में हमला हुआ है, सऊदी अरब में बहुत बड़ा हमला है, ये कोई छोटा हमला नहीं है। और अब जाहिर बात है कि सऊदी अरब ने इस हमले से पहले, और ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमला किया गया है, छोटा हमला ये नहीं किया गया। सऊदी अरब के ऊपर इस वक्त जो है वो हमले जो सऊदी अरब की जानिब से ईरान ने जो ये ईरान ने हमला किया है वो एलएनजी एक्सपोर्ट फैसिलिटी के ऊपर कतर के इससे पहले हमला कर चुके हैं। और आज ये रियाद के अंदर बहुत बड़ा हमला जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त चल रही है। इससे फौरन पहले अजीजान मन जो है वो सऊदी अरब ने इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया और साथ जो है उसके अर्दली को बुलाया, नवाज शरीफ को भी बुलाया और उनको बुला के जो इन्होंने बातचीत की और जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं सऊदी अरब की, वो सीबीसी न्यूज से बात करते हुए आप सुन लीजिए कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। उन्होंने क्या कहा, ईरान अगर हमला करता है सऊदी अरब के ऊपर तो पाकिस्तान से उनकी क्या तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं। उन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। वो तो बल्कि ये भी कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर ये अंदिया दे रहे हैं कि अगर एटम बम भी पाकिस्तान को मारना पड़ा तो वो मारेगा। ये सुन लीजिए, ये छोटी सी क्लिप है कि इस काइंड कर्टसी सीबीसी न्यूज की, क्या कह रहे हैं सऊदी अरब के जो इस वक्त policy advisors हैं। We know that Salman al-Ansari says the kingdom is angry and so far restrained. What would it take for Saudi Arabia to get into this fight? Yeah, there's no one clear-cut answer. If the Saudis would decide to enter with complete force with regards to this war, Iran is definitely going to be the biggest loser because Saudi Arabia will activate its bilateral defense agreement with Pakistan. Pakistan is a nuclear nation. Absolutely. We can say it literally, that there is a nuclear umbrella over Saudi Arabia. That's some warning to Absolutely. Iran. Absolutely. Absolutely. As it enters its 3rd week, this war is starting. अजीजान मन, सऊदी अरब के जो हुकूमत है वो कहती है कि जनाब अगर ईरान इस हमले से पहले, जो मैंने आपको पहले क्लिपिंग दिखाई है, इससे पहले उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया, जो कि अब कर दिया, तो सऊदी अरब जो है उसका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ, जिसके लिए पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर उठाए हुए हैं। $5 बिलियन का कर्जा उठाया हुआ है, मजीद भी $1 बिलियन दे रहे हैं। 1 लाख की फौज पाकिस्तान तैयार कर रहा है सऊदी अरब भेजने के लिए, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। लेकिन वो कहते हैं कि सऊदी अरब फिर पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लेगा और पाकिस्तान को ईरान के ऊपर हमला करना पड़ेगा। और फिर ये होस्ट पूछती हैं सीबीसी न्यूज की कि पाकिस्तान तो एक एटमी ताकत है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, बड़ा क्लियर उन्होंने कहा है कि जो सऊदी अरब का एक के पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला मौजूद है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार जो है वो सऊदी अरब इस्तेमाल कर सकता है। खुल के ये बात की गई है और हमारी इतलात के मुताबिक आज मैंने आपको बताया भी था,
اور مزید تفصیلات بھی میرے پاس پہنچ رہی ہیں جو کل میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کروں گا. تحقیقات میں اس کے اوپر کر رہا ہوں کہ 1 لاکھ کے قریب پاکستان کی فوج سعودی عرب میں ڈپلائمنٹ کے لیے تیار ہو رہی ہے. اب جنگ تو ایران کے ساتھ ہو رہی ہے, سعودی عرب میں ڈپلوائے ہو کے وہ کیا کریں گے؟ پاکستانی تو تیار ہو رہے ہیں سعودی عرب جانے کے لیے. یہ گاجر ایک دکھائی گئی ہے افسروں کو, اور اسی لیے افسر جو پاکستان فوج کے ہیں, آپ نے اسپتال معصوم لوگوں کو مار دیا کابل میں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تنخواہ جو ملتی ہے سعودی عرب کی 3 سال کی, اگر ہم نے پوسٹنگ کسی طرح کاٹ لی تو واپس آ کے پلاٹ, گھر, کوٹھیاں, بینک بیلنس, نئی گاڑی آ جائے گی, باقی چھوڑو سب کچھ, کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک. لیکن سعودی عرب کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ ایران کے ساتھ لڑائی کریں, وہاں پہ آ کے مفت میں جو ہے عمرے شمرے اور مفت میں جو ہے تنخواہیں مت لیں, لڑے ایران کے ساتھ. یہ سعودی عرب کی ایکسپیکٹیشن ہے. لیکن یہی سوال جب اسرائیل سے کیا جاتا ہے تو اسرائیل کے بھارت میں ایمبیسڈر ہیں, آج انہوں نے ریپبلک ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا, اور ارناب گوسوامی کو, کائنڈ کرسی ریپبلک ٹی وی, میں چاہوں گا کہ یہ انٹرویو بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تاکہ ایک مزید کلیئرٹی آئے کہ اسرائیل کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. جب ارناب گوسوامی نے ان سے سوال پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ پاکستان, ظاہری بات ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ان کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, اور سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, اور امریکہ کا جو پارٹنرشپ ہے عزیزان من وہ کس کے ساتھ ہے؟ امریکہ کی جو پارٹنرشپ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. مطلب پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ انڈائریکٹ ایک کا موجود ہے یہاں پہ. اس سوال جو کیا گیا, پہلے ایک کلپ ہے چھوٹی سی, کائنڈ کرٹسی ریپبلک ڈیجیٹل شارٹ کی طرف سے, یہ ریپبلک ٹی وی کی جو کلپ ہے یہ سنیے, پھر اس کے اوپر ہم فیئر کمنٹ کرنا چاہیں گے. اور میرے پاس کچھ اور بھی خبریں ہیں اس سے متعلق, بریکنگ نیوز ہے, وہ آپ کو دینا چاہوں گا. لیکن ارناب گوسوامی نے جب اسرائیلی ایمبیسڈر سے یہ سوال کیا, Pakistan effectively on your side by providing security assistance to the Saudis at the drop of a button is therefore not. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو آپ کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہے, کیونکہ وہ سعودیہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور سعودیہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور ایک بٹن وہ دبا کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر کیا کہا اسرائیل کے ایمبیسڈر نے؟ To the Saudis, they have a mutual military support agreement. Didn't it make you uncomfortable? Did you see the support? Have you seen any support? تو اسرائیل کے ایمبیسڈر نے جواب یہ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ان کا میوچل بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے, اور سعودی عرب آپ کا پارٹنر ہے, اور پاکستان آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اسرائیل کا ایمبیسڈر کہتا ہے کہ کیا آپ نے گراؤنڈ کے اوپر کوئی سپورٹ دیکھی ہے پاکستان کی سعودیہ کو؟ یہ انہوں نے جواب دیا. آگے وہ مزید فرماتے ہیں کہ seen a meeting between the Saudis and Asif Munir. انہوں نے کہا کہ جناب وہ عاصم منیر کے ساتھ سعودیہ کی میٹنگز ہوئی ہیں, اور تمسخر اڑاتے ہوئے اسرائیل کہتا ہے, اسرائیل کا ایمبیسڈر انڈیا میں کہتا ہے کہ او میٹنگ ہوئی ہے. او میٹنگ شیٹنگ ہوتی رہتی ہے یار, آپ سنیے ذرا. So afraid from a meeting? Not afraid. وہ کہنے کہ کیا تم لوگ میٹنگ سے ڈر گئے ہو؟ ہم آپ کے خیال میں میٹنگ سے ڈرے ہوئے؟ At all from a meeting. I'm asking you a question in the context of the Saudis having a military agreement with Pakistan. The Pakistanis have been having relations with countries in the Arab world in the past, including with our enemies. Okay? This is something that we've been contemplating for a long period of time. I haven't seen right now. اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے ایگریمنٹ تو بہت ہیں, ہمارے دشمنوں کے ساتھ بھی بڑے ایگریمنٹ ہیں, دوستوں کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہیں, ایگریمنٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ بات اسرائیل کے ایمبیسڈر کر رہے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور ساتھ انہوں نے آگے چل کے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ جناب ایک روگ سٹیٹ کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے, پاکستان روگ سٹیٹ ہے, دوسرے کے پاس ہم آنے نہیں دے سکتے, لیکن وہ ہندوستان میں بیٹھے ہیں, ہندوستان اور پاکستان کا آپس کے اندر جھگڑا ہے, وہ ظاہری بات ہے کبھی بھی کھل کے پاکستان کی حمایت میں کوئی بات نہیں کریں گے. حالانکہ ہندوستان کا جو اس وقت ماؤتھ پیس ریپبلکن ٹی وی, ان کی انڈین اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس ہے, وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ بھائی آپ کو تو پاکستان سپورٹ تو کر ہی رہا ہے نا. اب بات یہ عزیزان من کہ میں آپ کو مزید یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسرائیل کے ایمبیسڈر نے صرف یہ بات نہیں کی, اس انٹرویو سے پہلے آف کیمرہ 4.5 گھنٹے کی انہوں نے بریفنگ کی ہے اسرائیلی ایمبیسڈر نے. ایران کے جو ایمبیسڈر ہیں نیو دہلی کے اندر, وہ بڑا ریگولر یہ میٹنگ کرتے رہتے ہیں, لیکن پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیل کے ایمبیسڈر نے بھی آف کیمرہ تمام بڑے بڑے صحافیوں کو بلا کے, ہندوستان کے متعدد جو ہے وہ جرنلسٹ کو بلا کے 4.5 گھنٹے ان سے بات کی, اور کہتے ہیں ہمیں کوٹ مت کریں, آپ نے جو کرنا ہے بات کر لیں. اور 4.5 گھنٹے اس میٹنگ کے اندر کیا بات چیت ہوئی ہے یہ بھی میں تفصیلات ایکوائر کر رہا ہوں, مختلف جرنلسٹ سے بات کر رہا ہوں,
اور جو میرے پاس تفصیلات پہنچیں گی جو ہم سے مطلب کی خاص طور کے اوپر ہوں گی, اس جنگ سے مطلب کی ہوں گی, وہ میرا آپ سے وعدہ ہے, میں آپ تک پہنچاؤں گا لازمی. اب تک کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کرکس اس کا یہ ہے کہ ایران نے ریاض پہ حملہ کر دیا ہے, اور ریاض کا خیال ہے, سعودی عرب کا خیال ہے کہ پاکستان اب ایران کے اوپر حملہ کرے گا. اب ایران کے اوپر پاکستان حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا, اور کرے گا تو تب بھی مارا جاتا ہے, نہ کرے تو تب بھی مارا جاتا ہے. تو کیا ہونے جا رہا ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے. بریکنگ سٹوری ہے, مزید تفصیلات لے کے میں کل صبح آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا. اب تک کے لیے صرف خبر ہے, تجزیہ آپ خود کر لیجئے گا, اور کچھ سمجھ آئی تو مجھے بھی کمنٹس کے اندر بتائیے گا. خدا حافظ.